الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللہ کی ساری دھرتی میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ یہ بات یاد کرنی ہے۔ اچھا، اللہ کی دھرتی میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی اللہ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اتارنے کا فیصلہ کیا، اپنے کلام کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو کلام ان بچوں نے یاد کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے نزول سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان تھے ان سارے انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو پرکھا، دیکھا، ٹٹولا ان کو کہ کوئی تختی ایسی ہو جو تختی لوح محفوظ سے اعلیٰ، لوح محفوظ سے عظمت والی تختی ہو کوئی، تاکہ اس پر میں اپنی اس کتاب ہدایت کو اتاروں۔ تو فرمایا وہ آمنہ کے لال کا دل تھا، وہ آمنہ کے لال کا قلب مبارک تھا جس دل پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرما دیا۔ اور آپ کا قلب مبارک، آپ کا دل، آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کے جو لوح محفوظ ہے اس سے بھی وہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے۔ اور جس طرح آپ ابھی اپنے دور انور میں آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ آپ کا دل لوح محفوظ سے اعلیٰ، اور جس زمین پر آپ کا جسم مبارک لگا ہوا ہے وہ زمین اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ اب لوح محفوظ سے اعلیٰ دل، یہ قرآن پاک اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی باتیں ہیں،
اور یہ گفتگو اللہ کی 23 سال چلی ہے نبی کے ساتھ۔ کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ قرآن کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے جو نبی سے 23 سال ہوئی ہے۔ کتنے سال ہوئی ہے؟ 13 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو 23 سالہ گفتگو ہے، اس سے قرآن تیار ہوا ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں نا، یہ بڑی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہیں، ان کے پڑھانے والے خوش نصیب ہیں، ان سے معاملت کرنے والے خوش نصیب ہیں، اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے خوش نصیب ہیں کہ آج ان بچوں نے آمنہ کے لال کے قلب اطہر کی خیرات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اپنے سینے میں کیا کیا ہے؟ حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کی زندگی کا بہت سارا وقت حرمین میں گزرا ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ ہے جامع سولتیہ، یہ سولتیہ کے محتمم بھی رہے۔ مدینہ پاک کے بڑے محدث تھے، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ اہل ذوق کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ان سے کسی نے آخری زندگی میں پوچھا، حضرت مدینہ طیبہ سے نکلتے نہیں آپ کہیں؟ فرمایا اپنی بوڑھی ہڈیوں کو مدینہ کی مٹی میں ملانے بیٹھا ہوں، اپنی بوڑھی ہڈیوں کو مدینہ کی مٹی میں ملانے بیٹھا ہوں، کیونکہ محبوب خدا نے فرمایا کہ جس کو موت کے آثار مدینہ میں پیدا ہو جائیں تو وہ مدینہ میں موت کا انتظار کرے، کیونکہ میں بقیع میں دفن ہونے والوں کی سفارش کروں گا۔ تو مجھے یہ حسرت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر جو بقیع کا قبرستان ہے نا، جس کو بقیع غرقد بھی کہتے ہیں، اس میں کم و بیش 10,000 صحابہ دفن ہیں، بے شمار اولیاء امت دفن ہیں، ازواج مطہرات ہیں وہاں پر۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے نا، بے ادبی نہیں کرتے عرب، اس زمین کے اندر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میتوں کو وہاں سے نکال کر با احترام کسی دوسرے علاقے میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو میت اپنی قبر میں صحیح سالم ہو اس کو وہی رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد جب شیخ بدر عالم میرٹھی کی قبر کو کھولا گیا تو وہ اپنی قبر میں بالکل تر و تازہ تھے، جیسے ابھی دفن کیا ہو ان کو، جیسے ابھی دفن کیا ہو۔ میتوں کو ضابطے کے مطابق نکال دیا گیا، مردہ خانے میں جو میت محفوظ ہو ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ وہاں جو ادارہ ہے جو کفن دفن کا ذمہ دار ہے، اس کا جو انچارج ہے، اس تک اطلاع یہ پہنچائی گئی کہ ایک میت بالکل صحیح سالم نکل آئی ہے، اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ میرے آنے کا انتظار کرو۔ جب وہ آئے، مردہ خانے میں انہیں لے جایا گیا، انہوں نے تو پہچان لیا دیکھ کے یہ تو مدینہ طیبہ کے محدث ہیں، شیخ بدر عالم میرٹھی ہے یہ۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو فون کیا کہ آپ مدینہ طیبہ آ جائیں، آپ سے ضروری ملنا ہے۔ جب وہ آ گئے انہوں نے کہا یہ شیشے کے اندر ایک میت ہے، آپ پہچان لیں گے اس کو؟
انہوں نے کہا یہ تو بالکل میرے والد صاحب کی مشابہ ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک عرصے کے بعد وہاں گیا واپس کم ہی ہو جایا ہے. انہوں نے کہا مشابہ نہیں ہے، آپ کے والد ہی ہیں. آج ہم نے بقیع کے اندر ان کی دوبارہ تدفین کرنی ہے. صحیح. تو یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ پھر ایسی قبر پر ایک نمبر لگ جاتا ہے جو قیامت تک اس قبر کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. تو آج آپ کی موجودگی میں ہم انہیں دوبارہ دفن کرنا چاہتے ہیں. دفن سے پہلے اس شیخ نے سوال کیا بیٹے سے کہ باپ کے نیک یا گناہگار ہونے کا سب سے زیادہ گواہ اولاد ہوتی ہے. آپ کے والد صاحب میں کیا کوئی خوبی تھی کہ جس کو ہم بھی اختیار کریں تاکہ اللہ ہم پر بھی ایسے فضل کر دے؟ اور یہ جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے ابھی یہ بالکل عجیب ہے. انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب آپ کو پتہ ہے بہت بڑے محدث تھے. علماء کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ترجمان السنہ آپ کی وہ شاہکار تصنیف ہے جس میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، اخلاق کو، سیرت کو، کردار کو، عظمت کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا ہے. حدیث کی بڑی خدمت کی انہوں نے. لیکن ایک کمال میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی مرید، خادم، شاگرد دبانے کے لیے قریب آتا تو اس سے پوچھتے بیٹا تو حافظ قرآن تو نہیں ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں حافظ قرآن ہوں تو فرماتے پھر ایک طرف بیٹھ کر میری ٹانگوں کو دباؤ، میرے پاؤں کے سامنے اپنا سینہ نہ کرنا، کیونکہ تیرے سینے کے اندر وہ دولت ہے جو آمنہ کے لال کے قلب اطہر سے منتقل ہوئی ہے. تو کہیں میں قرآن کا بے ادب نہ ہو جاؤں، قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو قرآن کی بے ادبی سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنا بڑا ان کا اکرام فرمایا. میں آپ سے کوئی خطیب نہیں ہوں کہ میں لچھے دار خطاب آپ سے کروں گا. میں آپ سے سادی سادی باتوں میں ایک اور بات بھی عرض کروں. یقین جانیں یہ جو بچے ہیں نا ان سے بنا کے رکھو، ان سے بنا کر رکھو. یہ علماء اور قراء جو ہے نا، یہ جو حفاظ ہیں ان سے بنا کے رکھو. کیوں؟ متعدد بار اللہ حرمین میں لے گئے. اب حرمین میں جا کر کئی دفعہ ہمیں اپنے وہ مقتدی اور وہ متعلقین دعاؤں میں یاد رہے جنہوں نے مسجدوں میں آ کر ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے، صرف محبت کی نظر سے ہاتھ بڑھایا، ملے، ملاقات کی، تعلق رکھا. اور میں تو حدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس اولاد سے زیادہ کام ہم آئے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر ان کو بخش دیتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس جماعت کے ساتھ اپنا جوڑ ضرور بٹھانا، اپنا تعلق ضرور رکھنا کہ یہ لوگ بڑی کام کے ہیں، بڑی کام کے لوگ ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ قبرستانوں میں جب عذاب ہوتا ہے نا، قرآن کا کوئی حافظ عالم اس قبرستان سے گزر جائے، اللہ پاک اس قبرستان سے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں. ایک صاحب نظر، صاحب بصیرت، ایک اللہ والے کسی قبرستان سے گزرے. اکثر قبروں میں دیکھا لوگوں کو عذاب میں. یہ جو برزخ کا جو جہان ہے نا، برزخ کا یہ عالم دنیا ہے. قبر کا جہان برزخ کا ہے. اس کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ تعلق آخرت کے ساتھ ہے. جزا سزا
عذاب، اس کا تعلق اس قبر میں ہوتا ہے۔ کئی سیانے آج کل کہتے ہیں نا جی کہ عذاب جو ہے یہاں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں بھی سزا ہے، روح کو صرف نہیں ہے، جسم کو بھی ہے، کیونکہ غلطیاں دونوں نے کی ہیں، سزا ایک کو نہیں ہو سکتی، دونوں کو ہوگی۔ خیر، تکلیف میں مبتلا ہے، اس اللہ والے نے دعا کی، گزر گئے، پھر وہاں اس قبرستان سے گزرے، اللہ نے ان پر اس عالم کو منکشف کیا، دیکھا قبروں میں بڑے آرام سے ہیں۔ روحانی طور پر کسی میت سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ پہلے تو میں نے آپ کو عذاب میں دیکھا تھا، اب خوشی میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 2-4 دن ہو گئے ہیں، حامل قرآن، عاشق قرآن امام احمد بن حنبل یہاں سے گزر کے گئے، وہ یہاں سے گزرے اور انہوں نے ہمیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بخشی ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب ایک قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو اللہ نے اس شخص کے گزرنے سے ہماری مغفرت کر دی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ جو قرآن والے ہیں ان کے ساتھ اپنی نشست برخاست ضرور رکھیں۔ یقین جانے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولادوں نے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد باپ کے لیے کوئی ایک بار سورہ یاسین بھی نہ پڑھی ہو، جس اولاد کے لیے بندہ مارا مارا پھرتا ہے، حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، اور ان مدارس کے اندر یہ پڑھنے والے بچے ان کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اس لیے جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، اور جن کے بچے حافظ نہیں ہوئے ان کو چاہیے کہ مدارس کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، مدارس کے اندر بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور گائے بگائے کوئی ان کی خدمت اکرام بھی کیا کریں، ان کو انعام دیا کریں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، تاکہ آپ کے اور میرے ادھر ادھر جائیں گے تو صحیح نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد جب ہم نہ آئیں گے نا مسجد میں تو یہ بچے ہمیں تلاش کریں گے، پوچھیں گے کہ بزرگ کدھر گئے ہیں۔ جب ان کو یہ اطلاع ملے گی کہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کا جو دل ہے نا، کیونکہ اس دل میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور ان کی جو مغفرت والے الفاظ ہیں دعا کے، یقین جانے فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ تو جن کی اللہ نے اولادیں بخشی ہیں وہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم دلائیں گے، قرآن کا حفظ کرائیں گے، اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ جتنا بھی زیادہ ہو سکے تعاون کریں گے تاکہ یہ بچے قرآن پڑھ سکیں۔ اور اب ماشاءاللہ ایک جدید تعلیم یافتہ اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو مین اسٹریم ہے، آج کی جو مغربی تہذیب ہے، جو ہم پر اپنا مین اسٹریم لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ جی تم ہمارے اس دھارے میں آ جاؤ، اس دھارے میں آؤ، اور اس دھارے میں آ کر تم جدید روشن خیال بنو، جدت پسند بنو، اور یہ کیا تم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو۔ ان کو یہ کہیں کہ معاف کرنا، نئی دور کی روشنی ہم کو راس آئی ہے نہ راس آئے گی۔ پروفیسر اقبال عظیم نے کہا تھا، نئے دور کی روشنی ہم کو راس آئی ہے نہ راس آئے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے۔ ہمیں بس وہ پرانا ہی دور پسند ہے۔ تم اس دور میں لانا چاہتے ہو کہ جب ماں باپ ریٹائرڈ ہو جائیں تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دو۔ میں آپ کے قریب یہی ایک سوسائٹی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کرونا میں ایک جدید تعلیم یافتہ بڑا افسر
کورونا کے ڈر سے کہ میں اگر باپ کی میت کو ہاتھ لگاؤں گا مجھے نہ ہو جائے کہیں. کہتے ہیں مساجد والے کیا کرتے ہیں، مدارس والے کیا کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ قومی ادارے میں تو شامل ہیں، جس کو آپ قومی ادارہ کہتے ہیں. پیدائش سے لے کے موت تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں کھڑے رہتے ہیں، دعا استغفار کر کے آتے ہیں. آپ ہمارے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سائنسدان بنائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں. تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ تم ڈاکٹر انجینئر بنتے ہو تم حافظ قرآن بنو. آپ کو اگر حق ہے تو ہمیں نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولادیں، آپ کے بچے جب آپ کے جنازے میں کھڑے ہوں اور جنازے میں کھڑے ہو کر ان کو جنازے کی دعائیں بھی نہ آتی ہو، جنازے کی دعا بھی نہ آتی ہو. اور اس صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہمارے والد صاحب کا جنازہ ہے، تو مہربانی فرما کر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ان کو غسل دے دے. اللہ اکبر. باپ کی ساری حسرتیں زندگی کی، ساری زندگی کی آرزویں خون ہوئی اولاد کے پیچھے، خون ہوئی اولاد کے پیچھے. ان کو اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ یہ اتنے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سائنسدان بنیں گے. اب باپ کا جنازہ ہے، بیٹا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. میں نہ مر جاؤں، مجھے کچھ نہ ہو جائے. اب یقین کریں کہ ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب، قاری صاحب اور اس طرح کے دو چار جاننے والے دوست اس کو جا کے غسل بھی دیا، ان کو ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اٹھایا، ان کو کوئی کرونا نہیں ہوا. مغربی تہذیب اور مغرب کے دل دادا لوگ یہ آج ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں. ماں باپ اولڈ ہوم یہاں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. قرآن تو ماں باپ کو اتنا سہارا دیتا ہے، اتنا سہارا دیتا ہے، جب مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی اولاد کو کہتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جب تک زندہ رہیں، جب تک زندہ رہیں تو قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اف ولا تنہرهما. اف. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بیماری لگ جائے تو اپنی بیماری کا ذکر بھی اپنے والدین سے نہ کرو، کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. دعا کا کہو، اپنی بیماری کا ذکر نہ کرو. اب یہ تو قرآن سکھاتا ہے. ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا نہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق رکھا نہیں. اور یہ قطعاً ہمیں یہ بات نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دلائیں، ان کو سائنسدان بنائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں، سب کچھ کریں. لیکن اتنا ہو کہ باپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ بیٹے کا، کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا جنازہ پڑھا سکے. آج ہمارے ملک کی کلیدی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی قسمت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور بڑے فخر سے مدارس پر، مساجد پر تنقید کرتے ہیں. لیکن جو ہر مسلمان کی نوک پر زبان سورہ اخلاص ہے، وہ بھی پڑھنا نہیں آتی. یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. سورہ اخلاص تک یاد نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں وحی کی تعلیمات پر یقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کے آئے تھے. 70,000 فرشتے. اتنا بھی ہمیں نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اتنا پڑھ سکیں، والدین کو اتنا ہی سال ثواب کر سکیں. تو دوستو یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح طلب ہیں. موضوع اتنا زبردست ہے، بات کرنے کا کافی وقت چاہیے اس کے لیے. آپ کے پاس بھی وقت ہونا چاہیے، میرے پاس بھی. بہرحال مشت نمونہ خروار
چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، بس آگے سے آپ ہر بات پہ خود ایک طویل موضوع بن سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اور آپ کیا سننا چاہ رہے تھے، آپ کا مزید بھی دیر ہے کہ میں آپ سنیں کچھ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ میں نے قریب میں کسی اور جگہ بھی جا کے بھی تھوڑا سا بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ شاہ صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ کا بھی بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی اور آپ کے لیے باقی کچھ چیزوں کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میرا تقریباً ہمارے انتہائی قابل قدر سریر صاحب تشریف فرمائے، میرا بہت پرانا تعلق ہے ان سے، جب یہ سینٹرل پارک میں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر خان محمد صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، ان سے ہماری خوش طبعی رہتی ہے کہ آپ اپنا چولہا میں نہیں بتا رہے کب لگائیں گے کب چلائیں گے، تو وہ بارہا میں دعوت دی ہے کہ ہم چولہا سٹارٹ کر چکے ہیں، آپ ضرور آئیں۔